اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 13، فصل 9، قوم یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حالات زندگی۔ حضرت یونس علیہ السلام، جن کا نام بائبل میں یونا ہے اور جن کا زمانہ 860 سے 884 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، قرآن میں کہیں ان کا نام لیا گیا ہے اور کہیں ذُنُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مچھلی والا انہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے، بلکہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جیسا کہ سورہ صافات آیت 42 میں بیان ہوا ہے۔ تفہیم القرآن جلد سوم، سورہ انبیاء، حاشیہ 22۔ یونس علیہ السلام اگرچہ اسرائیلی نبی تھے، مگر ان کو اشور اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اور اسی بنا پر اشوریوں کو یہاں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجودہ شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اس قوم کے عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نینوا تقریباً 60 میل کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔ قرآن اور بائبل میں تذکرہ یونس علیہ السلام۔ قرآن میں اس قصے کی طرف 4 جگہ صرف اشارات کیے گئے ہیں، کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ ملاحظہ ہو سورہ یونس آیت 98، سورہ انبیاء آیات 87-88، سورہ صافات آیات 139 تا 148، سورہ قلم آیات 48 تا 50۔ اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قوم کن خاص وجوہ کی بنا پر خدا کے اس قانون سے مستثنیٰ کی گئی کہ عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان اس کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ بائبل میں یوناح کے نام سے جو مختصر سا صحیفہ ہے، اس میں کچھ تفصیل تو ملتی ہے، مگر وہ چنداں قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اول تو نہ وہ آسمانی صحیفہ ہے، نہ خود یونس علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا ہے، بلکہ ان کے 400-500 برس بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونس کے طور پر لکھ کر مجموعہ کتب مقدسہ میں شامل کر دیا ہے۔ دوسرے، اس میں بعض صریح محملات بھی پائے جاتے ہیں جو ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس علیہ السلام کی تفصیلات پر غور کرنے سے وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے جو مفسرین قرآن نے بیان کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ گئے تھے، یعنی وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی چھوڑنا جائز ہوتا۔ اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر دیتا۔ پس جب نبی علیہ السلام نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی ہجرت کر گیا، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔ قوم یونس علیہ السلام کی آخری تباہی۔ جب یہ قوم ایمان لے آئی تو اس کی مہلت عمر میں اضافہ کر دیا گیا۔ بعد میں اس نے پھر خیال و عمل کی گمراہیاں اختیار کرنا شروع کر دی۔ ناہوم نبی 720 تا 698 قبل مسیح نے اسے متنبع کیا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر صفنیاہ نبی 640 تا 609 قبل مسیح نے اس کو آخری تنبیہ کی، وہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار
602 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میڈیا والوں کو اس پر مسلط کیا۔ میڈیا کا بادشاہ بابل والوں کی مدد سے آشور کے علاقے پر چڑھ آیا۔ اشوری فوج شکست کھا کر نینوا میں محصور ہو گئی۔ کچھ مدت تک اس نے سخت مقابلہ کیا، پھر دجلہ کی طغیانی نے فصیل شہر توڑ دی اور حملہ آور اندر گھس گئے۔ پورا شہر جلا کر خاک سیاہ کر دیا گیا۔ گرد و پیش کے علاقے کا بھی یہی حشر ہوا۔ اشور کا بادشاہ خود اپنے محل میں آگ لگا کر جل مرا، اور اس کے ساتھ ہی اشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زمانہ حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں، ان میں آتش زدگی کے نشانات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔